اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں ہماری سیریز قرآن مجید کی مشہور آیتوں کی تفسیر۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے لے کے حاضر ہیں، جو عام طور سے مسجدوں میں تو بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہے اور عام طور سے لوگ نماز کے بعد بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے ملائکہ اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی صلوات بھیجا کرو۔ تمام روایتوں میں لکھا ہے، اہل سنت کے یہاں بھی لکھا ہے اور تشیعوں کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے آ کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم صلوات کس طرح بھیجیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صلوات اس طرح بھیجو، کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات وہ عظیم دعا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ توبہ کرنے سے قاصر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صلوات پڑھا کرے۔ پیغمبر کے ساتھ صلوات، جب پیغمبر کا نام آئے تو صلوات پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ کا نام آئے تو کہا کہیے اللہم صلی علی محمد۔ بعض علماء نے پیغمبر اسلام کا نام آنے کی وقت صلوات پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، لہذا انسان کو چاہیے جب بھی آن حضرت کا نام آئے تو صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت کے جملے کہ اگر کوئی صلوات لکھتا ہے، کسی نوشتے میں لکھتا ہے، کہیں لکھتا ہے، تو جب تک وہ صلوات لکھی ہوئی برقرار رہتی اس وقت تک اس کے لیے ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا جو پیغمبر اسلام پہ صلوات بھیجتا ہے خداوند عالم اس کے اوپر 10 صلوات بھیجتا ہے۔ پیغمبر پر صلوات ہم اگر بھیجیں تو اللہ ہمارے اوپر 10 درود بھیجتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے۔ چنانچہ صلوات پڑھنا ایک نیکی ہے، جب صلوات پڑھنا ایک نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ہم جب ایک نیکی کرتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ صلوات کا کام یہ ہے۔ دیکھیے توبہ کیا ہے؟ جب انسان توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، توبہ توبہ۔ توبہ صرف گناہ کو معاف کراتا ہے، توبہ صرف گناہ کو دور کراتا ہے۔ صلوات کا کام دوہرا ہے۔ صلوات کا کام یہ ہے کہ صلوات گناہوں کی معافی بھی ہے اور ثواب میں اضافہ بھی ہے۔ کتنی اچھی چیز ہے صلوات۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم صلوات پڑھتے ہیں تم بھی صلوات پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کام میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ بہترین کام، اگر وہ سوال کر کوئی آپ سے کہ کون سی دعا ہے کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، تو اس کا جواب بعض اوقات یہ اسلامک جرنلائزم میں سوال آتا ہے کہ کون سی دعا جس میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ وہ دعا ہے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے صلوات میں اہل ایمان کو اپنے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ شریک قرار دیا ہے۔ صلوات وہ دعا ہے کہ اگر کسی دعا سے پہلے صلوات وہ دعا ہے جو خداوند عالم کے پاس غیر مقبول نہیں ہے۔ کوئی صلوات ایسی نہیں جو اللہ کے بارگاہ میں قبول نہ ہوتی۔ اب روایت سنیے، ہم جب دعائیں کرتے ہیں دعاؤں میں حکم یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے صلوات پڑھیے اور دعا کرنے کے بعد صلوات پڑھیے۔ روایت میں جملے یہ کہ دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد آپ صلوات پڑھیے۔ اس لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب انسان دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد صلوات پڑھتا ہے، چونکہ صلوات دعائیں مقبول ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں شروع اور آخر کو قبول کر لوں اور بیچ کا چھوڑ دوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو آپ دعا سے پہلے صلوات پڑھیے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ روز قیامت جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا، نہیں معلوم ہمارے اعمال کا کیا عالم ہے، نام اعمال جب ہلکا ہوگا تو اس کے اوپر ہمارے بھیجے ہوئے درود کو رکھا جائے گا اور وہ درود ہمارے نام اعمال کو سنگین کر دے گا۔ علامہ علیسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو جب جبریل لے کے جا رہے تھے
معراج کی بلندیوں پر تو جبریل نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے ہزار ہزار ہاتھ ہیں، اور ہزار ہزار ہاتھوں میں ہزار ہزار انگلیاں ہیں، وہ بیٹا کچھ حساب کتاب کر رہا ہے۔ تو موسیٰ اعظم نے پوچھا اے جبریل یہ کون سا فرشتہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آسمان سے ہونے والی بارش کے قطروں پر مامور ہے، اور یہ زمین پر نازل ہونے والی بارش کے قطروں کو شمار کرتا ہے اور اللہ کو رپورٹ کرتا ہے کتنے قطرے زمین پہ گرے، کتنے قطرے دریا میں گرے، کتنے خشکی میں، کتنے کہاں گرے۔ تو پیغمبر فرماتا ہے کہ اے جبریل کیا کوئی ایسی چیز بھی جس کا حساب نہیں کر پاتا ہو؟ جبریل مسکرائے اور فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کے چاہنے والے روئے زمین پر بیٹھ کے آپ پر درود بھیجتے تو یہ فرشتہ اس کا ثواب بھی حساب نہیں کر پاتا ہے۔ روز جمعہ 100 مرتبہ صلوات پڑھنے کا حکم ہے۔ سونے سے پہلے صلوات پڑھ کے سوئیے، اٹھیے تو صلوات پڑھیے، کثرت سے صلوات پڑھیے۔ صلوات بہت اہم ہے، صلوات بہت بڑی اکثیر ہے ہمارے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اللہ دعائیں پالنے والے ہمیں کثرت سے صلوات پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا دعائیں پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو نے دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا پالنے والے، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔